وہ پیار کا ایک انداز یہ ہے، کسی کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، کسی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں جب روٹھنے والے آپس میں روٹھ جائیں، ناراض ہونے والے ناراض ہو جائیں، اللہ اکبر، تو پہل پتہ کون کرتا ہے؟ جس کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ دو پیار کرنے والوں میں ناراض ہوتے وقت مناتا پہل کون کرتا ہے؟ جس کو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ کو اور بندے کو دیکھ لو، بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، پہل کون کر رہا ہے؟ پہل کون کر رہا ہے؟ اور معاف کرنے میں اعلان کون کر رہا ہے؟ چھوٹ کون دے رہا ہے؟ اس کو بلانے میں اس کو مہلت کون دے رہا ہے؟ تو پھر بندے سے بڑھ کر بندے سے پیار کرنے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ وہ اللہ اتنا پیار کرتا ہے، کہتا ہے گناہ کر لیا، جرم کر لیا، پاپ کر لیا، بڑا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، آجا آجا معافی مانگ لے۔ ایک بار ذرا زبان سے آ کے کہہ دے اللہ غلطی ہو، اللہ کہتا ہے کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا۔ اور اللہ اگر پہل کرتا ہے، وہ خالق اور مالک ہو کے اپنے بندے کے بارے میں پہل کر سکتا ہے، اللہ کی قسم میں بندہ ہو کے بندے کے بارے میں پہل نہیں کر سکتا؟ اپنے بھائی سے ناراض ہوتے وقت اس سے صلح میں پہل نہیں کر سکتا؟ کیا میں اپنی بہن سے ناراضگی ختم کرنے کے لیے ایسے بھائی پہل نہیں کر سکتا؟ اپنی ماں سے معافی مانگنے میں پہل نہیں کر سکتا؟ ماں میرے دروازے پہ آئے، بہن میرے دروازے پہ آئے، بھائی میرے دروازے پہ آئے، اور بھائی اگر میں اس کے دروازے پہ چلا جاؤں، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت عطا کر دے گا۔ کیا خیال ہے، کیا نیت ہے کہ آج ساری ناراضگیاں ختم کریں گے؟ اللہ سے وعدہ کرو، اپنے بھائی سے ناراضگی کیا ہے؟ ختم۔ اپنی بہن سے ناراضگی کس کے لیے معاف کرنا ہے؟ اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اللہ دیکھو معاشرے کے اندر بہتری کیسے آتی ہے۔ اور کبھی بہنوں کے دکھ درد جانا کرو، واللہ کبھی ان کی مجبوریوں کو ذرا ان کے قریب ہو کے سنا کرو، کبھی ان کے آنسوؤں کو صاف کرنے کی جرت اور ہمت کیا کرو، کبھی ان کے دل کے اندر اپنے لیے پیار اور محبت کے جو الفاظ اور انداز اور جو جذبات ہیں، کبھی وہ قریب ہو کے دیکھا اور سنا کرو۔ آج ان ضدوں میں نہ رہا کرو کہ وہ میرے پاس آئے، میں کیوں پاس جاؤں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، میں نے فلاں کر دیا ہے۔ یہ صرف نکاح کرنا، صرف ان کو اپنے گھروں میں بھیج دینا، یہ حق ادا کرنا نہیں ہے۔ وہ تا حیات تیری بہن ہے، وہ تا حیات تیری بیٹی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ فرض ادا کر دیا جائے، نہ بعد میں بیٹی کی خبر لینی ہے، نہ بہن کی خبر لینی ہے، نہ اس کے پاس جانا ہے، تو پھر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ اور ڈیلی کی بنیاد پہ، ویکلی بنیاد پہ کبھی بھی فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ نہ جایا کرتے، کبھی بھی وہ فاطمہ اپنے باپ کے دروازے پہ نہ آیا کرتی، کیونکہ فرض تو ادا ہو چکا ہے۔ لیکن آئیے فرض کے ادا کے بعد بھی کئی فرائض باقی ہیں۔ اس بوڑھے باپ کو اللہ کی قسم جب اپنی بیٹی کے دکھ اور درد کی اطلاع ملتی ہے تو کبھی سوچا کرو، کبھی تصور کی دنیا میں جا کے پرکھا کرو کہ اس باپ بوڑھے کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، اس کے آنسوؤں کو کون پوچھنے والا ہوگا، کون صاف کرنے والا ہوگا، کون اس کو دینی طور پہ سہارا دینے والا ہوگا۔ اس گبرو جوان کو جس کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کو روانہ کیا ہے، اس اپنے سسر سے آ کے معافی مانگ لینے میں کوئی اس کی دنیا میں جو ہے نا وہ حد تک نہیں ہو جائے گی۔ اس نے اس کو اپنا جگر گوشہ دیا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جب ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا اللہ اکبر سرتاج علی المرتضیٰ شیر خدا اس اپنی اہلیہ زوجہ رفیقہ حیات سے ناراض ہو کے باہر چلا جاتا ہے، کائنات کے امام گھر آتے ہیں، پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ تو ناراض ہو کے چلا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اگر ناراض ہو کے چلا گیا تو چل اٹھ میرے ساتھ کھڑی ہو جا، نہیں نہیں، اللہ کی قسم فاطمہ کو ادھر ہی چھوڑا، کہا مجھے پتا ہے علی کہاں جا سکتا ہے، مجھے پتا ہے علی کو تلاش کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ان دمادوں کا، ہمیں بھی اپنے بیٹوں کا پتہ ہونا چاہیے، یہ گھر سے نکلے تو کہاں جاتے ہیں؟ سینما گھر جاتے ہیں، شراب خانے جاتے ہیں، کسی جوے کے اڈے پہ جاتے ہیں، یا کسی مسجد منبر محراب کے قاری قرآن کے پاس جاتے ہیں۔
کہاں جاتے ہیں؟ یہ انتخاب میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ علی المرتضیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے کائنات کے امام محمد الرسول باہر نکل آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس مسجد کے صحن میں آ کے اس علی کو پاتے ہیں جہاں مٹی کی، اللہ اکبر، کوئی نیچے، اس کے نیچے کوئی فرش نہیں، کوئی جناب کالا پیلا پتھر نہیں لگا ہوا، اس مٹی کے اندر مٹی ہوا علی المرتضیٰ شیر خدا پڑا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے اس کو کہا، قم یا ابو تراب، اے مٹی میں لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر، کھڑے ہوئے۔ پہل کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ اور آ کے منایا، آ کے بلایا کس نے ہے؟ اس سسر نے، اس باپ نے، اس کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان نے آ کے اپنے دماد کو بلا لیا کہ شان کم ہو گئی ہے؟ اللہ کی قسم شان بڑھ گئی ہے، اس سے بھی بڑھ گئی ہے۔ تا قیامت آنے والوں کو درس دے دیا ہے کہ جب نازیاں ہو جائیں تو ختم ہونے میں پہل کر لینی چاہیے۔ اس وقت جو ان کو ابو تراب کا لفظ دے دیا، اللہ اکبر، وہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول، غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول، معاملہ ایسا، فرمایا چلو میری بیٹی کے گھر، اور یہ بات یاد رکھ لینا علی، جس نے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو دکھ دیا، اس نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو دکھ دیا۔ آج بیٹیوں کو ایسی بات کہہ دیتے ہو، آج بیٹیوں کو بڑے بڑے لفظ کہہ دیتے ہو، آج یہ حدیث کو کہاں پہ لے جاتے ہو کہ کائنات کے امام نے کہا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ اور جب علی نے فاطمہ کو ستایا تھا، اس فاطمہ کے پیار اور محبت میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا اور علی کو مخاطب کر کے کہا تھا، علی سن، جس نے میری بیٹی، میری لخت جگر کو دکھ دیا، اس نے اس کو نہیں دیا، اس نے کس کو دیا؟ آج کہتے ہو فرض ادا کر دیا، آج کہتے ہو بہن کو بھیج دیا، آپ کہتے ہو نہیں بس ختم معاملہ، نہیں، اس کے مرتے دم تک اس کے سر کے اوپر سایہ شفقت رکھنا ایک باپ کا، ایک بھائی کا، ایک دوست کا، ایک معاشرے کے ہر اس فرد کا حق ہے جو اس قوم کی بیٹی ہے۔ اس قوم کی بیٹی کے بارے میں اپنے خیالات، اپنے معاملات، نرمی پیدا کرنا، پیار اور محبت پیدا کرنا۔ پیار اور محبت آج دنیا والا نہیں بلکہ آخرت والا معاملہ کرنا کہ اللہ اس کے پیار میں، اس کی محبت میں، اس کی شفقت میں، اس کے ساتھ نرمی والے معاملے میں کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دینا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، توفیق مانگتا ہوں، اللہ آج جتنی عداوتیں اور بغاوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، اللہ ہمیں آپس میں تیری رضا کے لیے ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے رشتے کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں پیار اور محبت، الفت، یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو، حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔